بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج کا اس نشست کے اندر میں آپ احباب کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ لے کے آیا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ دوران سفر میں تھے، تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم سارے دن کے تھکے باندھے ہیں، جانور بھی تھک چکے ہیں، ہم آج رات اپنے قافلے کا یہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو صبح ہوگی ہم پھر یہیں اسی جگہ سے روانہ ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسی جگہ پہ اپنے خیمے زن کرتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو صبح کی اذان دیا کرتا تھا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں صبح کی اذان دوں گا۔ ایسے ہی تمام صحابہ کرام اطمینان کے ساتھ رات کو بسر کرتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی اذان دینی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے پلان کے ساتھ جب ٹیک لگاتے ہیں تو ان کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح آنکھ کھلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این البلال، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، تو نے تو ہمیں صبح اٹھانا تھا، اذان دینی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی مجھ پہ بھی اونگ نیند غالب آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وادی کے اندر شیطان تھا جس نے ہم کو صبح کی نماز پڑھنے کی فرصت بھی نہ دی۔ ہم جائیں گے، آگے چلیں گے، اپنی سواریوں کو لے کے ہم اگلی وادی کے اندر نماز کو ادا کریں گے۔ چند میل قدم آگے چلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نماز کو ادا کیا۔ بھائیو دوستو، یہاں ایک سوال ہے کہ جس گھر کے اندر رہتے رہتے ہمیں نماز کی فرصت نہ ملے، کیا ہم اس گھر کو بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس گھر سے شیطان کو نکالیں۔ اور شیطان کو کیسے نکالیں گے؟ شیطان اس وقت نکلے گا جب ہم صبح کی نماز اسی طرح ہر 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ کھانے پینے سے پہلے، ہر کام سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب ہر کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس گھر کے اندر بسیرا نہیں کرتا۔ تو بھائیو دوستو، اس وادی کے اندر شیطان تھا، اس وادی کو چھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگلی وادی کے اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی نماز ادا کی۔ ایک صحابی جو کونے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، نماز سے فارغ ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھ؟ وہ صحابی کہتا ہے جی اللہ کے نبی مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ تو تیمم کر لیتا، تو پانی کی قلت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ملا کہ جاؤ دور دراز تک پانی کی تلاش کے اندر، پانی کی کھوج کے اندر جاؤ، نکلو اور دیکھو پانی کہاں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ جب پانی کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم دور دراز جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہے، وہ آتی ہے۔ ہم اس عورت کو کہتے ہیں کہ این الماء، پانی کہاں ہے؟ عورت کہنے لگی قد، تحقیق میں اس وقت پانی کے اوپر ہوں، یعنی پانی میرے ساتھ ہے مشکیزے۔ تو ہم نے اسے کہا کہ تو چل انطلقی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ عورت کہنے لگی من ہوا، وہ رسول کون ہے؟
کہیں وہ تو نہیں جسے مکہ مدینہ کے اندر نعوذ باللہ جادوگر لوگ کہتے ہیں؟ تو ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا نعوذ باللہ وہ جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، تو چل اس کے پاس۔ تو جب وہ عورت آئی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کے مشکیزے کو درخت کے ساتھ باندھ دو اور بسم اللہ پڑھ کے اس مشکیزے کے ڈھکن کو ٹوٹی کو کھول دو۔ صحابہ کہتے ہیں جب بسم اللہ پڑھ کے ہم نے اس مشکیزے کی ٹوٹیوں کو کھولا، اس کے بعد جس نے پانی پینا تھا، جس نے سٹور کرنا تھا، جس نے وضو کرنا تھا، جس نے غسل کرنا تھا، جس نے نہانا تھا، تمام نے اپنی ضروریات کو پورا کیا، اور جس نے پانی ذخیرہ کرنا تھا تمام نے ایسا ایسا اپنی ضرورت کو پورا کیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور اسی طرح پانی آگے اگلے دن کا بھی سٹور کیا۔ پورا پانی جب سٹور کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایسا کرو کہ جاؤ اس عورت کے مشکیزے کو بند کر کے آؤ۔ صحابی کہتا ہے کہ جب میں بند کرنے کے لیے گیا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ پانی پہلے سے بھی زیادہ تھا، اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو جب یہ عورت نے تمام ماجرا دیکھا، اپنی آنکھوں سے کانوں سے سنا، مکمل واقعے کو دیکھا، واپس جاتی ہے اپنے قافلے کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، اپنی بستی کے اندر جب جا کے پہنچتی ہے، مکمل واقعہ بتاتی ہے، آپ یقین کریں کہ وہ پورا کا پورا اس عورت کی بستی مسلمان ہو گئے، ایمان لے کے۔ تو اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ساتھ پورا قافلہ کو پوری کی پوری بستی ایمان لے کے آئی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے معجزات تھے، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر میں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔